بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم والله كان شاكرا عليما. صلوات. سورہ نساء کی 147ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے، تمہیں سزا دے کے، ما یفعل اللہ، اللہ کو کیا ملے گا، وہ کیا کرے گا تم کو عذاب دے کے. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے تمہیں عذاب میں مبتلا کرنے کا. عذاب کی اذیت سے ہمیں کوئی پلیجر، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی. بس ہم نے دو باتوں کا مطالبہ کیا ہے، اگر کوئی اس دنیا میں ان دونوں باتوں کو پورا کر دے تو ہم عذاب کرنے کا ارادہ ترک کر دیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم نے شکر کیا اور اس کے بعد اس پر ایمان بھی لے آئے. واللہ کانا شاکرن علیما، اللہ شکر کو قبول کرنے والا اور جس دل سے شکر کیا جاتا ہے اس کی نیتوں سے واقف ہے، علیما سے. تو مختصر سے وقت میں اس آیت کریمہ کے ذیل میں جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ جو شکر کا مطالبہ کیا اور اس کے بعد ایمان کا مطالبہ کیا، تو اس کے پیچھے کون سی حقیقت ہے کہ جو چھپی ہوئی ہے. اتنا بہرحال سب جانتے ہیں کہ شکر کا تعلق نعمتوں سے ہوتا ہے، نعمت پر شکر ادا کیا جاتا ہے. تو کوئی نہ کوئی ایسی نعمت ہے کہ جو اس لفظ شکر کے پیچھے چھپی ہوئی ہے کہ اگر ہمیں اس نعمت کی معرفت ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کی افادیت، اس کی ہمگیری، اس کی برکتوں کا شکر ادا کریں، اس کے فائدوں کا شکر ادا کریں، آمنتم، اور اس کے بعد اس پر ایمان بھی لے آئیں، تو پھر اللہ کے عذاب سے ہمیں نجات مل جائے. اس لیے کہ قرآن مجید میں جو تحریریں ہیں جس میں وعدے ہیں اللہ کے، وہ وعدے ایسے ہیں کہ اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا کبھی سے. اپنے عہد کو پورا کرنے والا اللہ سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے. لہذا دیکھنا ہے کہ وہ نعمت کون سی ہے کہ جس کی طرف اس چھوٹی سی آیت میں اشارہ کیا گیا. ویسے نعمتوں کی تعداد اتنی ہے کہ اگر انسان گننا چاہے تو احصا نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا. یہ بھی قرآن کا چیلنج ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی گن نہیں سکتے، اس کا احصا نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جدھر بھی نظر پڑتی ہے اس کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. پانی میں اس کی نعمت ہے، ہوا میں اس کی نعمت ہے، فضا میں اس کی نعمت ہے، ستاروں کی روشنی میں، شمس و قمر کی روشنی میں اس کی نعمت ہے.
پیڑوں میں اس کی نعمت ہے، حیوانات میں اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان اس کو گن نہیں سکتا، چاہے گننے والے آلے لگا دے پھر بھی اس چیلنج کو قرآن مجید کے قبول کرنا پڑے گا۔ انسان کے جسم میں اتنی نعمتیں ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا احسان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو نعمتیں ایک دن ہمارا ساتھ چھوڑ دینے والی، وہ اسی دنیا میں ہیں اور اسی دنیا کی زندگی کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ لیکن وہ نعمتیں کہ جن نعمتوں کو پروردگار عالم نے گویا ایسی دائمی نعمتیں قرار دیا ہے کہ جن کی افادیت سے ہم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور ان کی فہرست بھی اسی سورہ نساء میں دے دی ہے، ایک شرط کے ساتھ دے دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی، فاولئک، ایسے تمام لوگ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ کر دیے جائیں گے، ان لوگوں کے ساتھ رکھ دیے جائیں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی، من النبیین، ان میں سے سر فہرست انبیاء کا نام آیا، من النبیین والصدیقین، اور پھر اس کے بعد صدیقین کا نام آیا، والشہداء والصالحین، شہداء کا نام آیا اور صالحین کا نام آیا، اور اللہ نے کہا وحسن اولئک رفیقا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی رفاقت کا، جن کی دوستی کا ابھی تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ جب تمہارے مقدر میں ان کی رفاقت آ جائے گی تو تم خود کہو کہ کتنے حسین ہیں یہ رفیق، کتنا حسن ہے ان کی رفاقت میں۔ حسن اولئک رفیقہ، زندگی کے لیے ایسے ہی ساتھی درکار ہیں۔ اکثر اس دنیا میں انسان آیا مگر اس کی کوئی چوائس نہیں تھی، اس دنیا سے انسان جائے گا اس وقت بھی اس کی کوئی چوائس نہیں ہوگی، اس کے بعد کھڑا کر دیا جائے گا تب بھی اس کی کوئی چوائس نہیں ہوگی۔ تو انسان فاعل مختار کیوں کہا جاتا ہے؟ انسان صاحب اختیار کیوں کہا جاتا ہے؟ انسان صاحب ارادہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب آنے میں ہم پر جبر رکھا گیا، جب یہاں سے جانے میں ہم پر جبر رکھا گیا، جب دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر دینے میں ہم پر جبر رکھا گیا، تو ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو پروردگار عالم نے کہا یہ 3 جبر ضرور ہیں، لیکن ایک اختیار ہم نے تمہیں بالکل دے دیا ہے، سب تمہاری چوائس پر ہے، تمہاری فری ول پہ ہے، تمہارے اختیار میں ہے، تمہارے ارادے میں، کہ جب ہم دوبارہ تمہیں مبعوث کریں گے، کھڑا کریں گے، تو اس سے پہلے کہ تم آگے بڑھو، اسی دنیا میں ہم نے تمہیں اختیار دے دیا ہے کہ چاہے اس کے بعد اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو اور چاہے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لو، اس کا ہم نے پورا اختیار دے دیا۔ اور نہ جنت کے بنانے کو ہم نے بہت زیادہ دشوار رکھا ہے، نہ جہنم سے بچنے کو ہم نے بہت زیادہ دشوار رکھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب 2 باتیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں اور ہماری کوئی چوائس نہیں، جیسے ہم یہاں آنے پہ مجبور، یہاں سے جانے پہ مجبور، ویسے قیامت میں کھڑے ہو کے بارگاہ عدالت الہی میں حاضر ہونے میں مجبور۔ اب ہمارا اختیار یہ ہے کہ ہم چاہے وہاں اپنا بہترین ٹھکانہ بنا لیں اور چاہے بدترین ٹھکانہ، اس پہ کوئی جبر نہیں ہے۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی کہا کہ من، اس دنیا میں کوئی بھی جس نے سر اٹھایا، ہمارے ملک میں رہتے ہوئے، ہماری زمین پہ چلتے ہوئے، ہماری ہوا میں سانس لیتے ہوئے، ہماری مخلوقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جس نے بھی سرکشی کی، من فاما من طغى، طغى کے معنی طغیانی اس میں پیدا ہو گئی، سرکشی پیدا ہو گئی کہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اب ہم جو جی چاہے کریں،
ہوا کرے وہ خدا، ہوا کرے اس کا ملک، ہم تو اس کے ملک میں بغاوت کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، ہم بغاوت کریں گے تو اگر یہ تمہارا نظریہ ہو جائے گا، من طغا، جس نے طاغوتیت اختیار کی، سرکشی اختیار کی، وآثر الحیات الدنیا، اور حیات دنیا ہی کو ترجیح دینے لگا، حیات دنیا ہی کو ترجیح دینے لگا کہ بس ہمیں یہیں کا عہدہ چاہیے، ہمیں یہیں کا محل چاہیے، ہمیں یہیں کے عشرت چاہیے، یہیں کا عیش چاہیے، یہیں کا حسن چاہیے، یہیں کی لذت چاہیے، یہیں کی سوسائٹی چاہیے، بس اسی کو ترجیح دینے لگا۔ تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو وہ یہ نوٹ کر لے کہ اگر یہ ایٹیچیوڈ ہے اس کا، اور وہ طغیانی میں اپنے کو آزاد سمجھتا ہے تو کرے طغیانی، سرکشی کرے، کفر کرے، شرک کرے، جو جی چاہے کرے، لیکن یہ بات نوٹ کر لے کہ اگر ایسا ہے تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے تصور سے خوف کھا رہا ہے کہ ہم کیا جواب دیں گے، ہم اس کے سامنے اس کی عدالت میں کیسے کھڑے ہوں گے، اس کا دل لرز رہا ہے۔ من خاف مقام ربہ، اپنے پالنے والے کے سامنے کھڑے ہونے سے لرزتا رہا، خوف کھاتا رہا۔ وَنَّهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات سے روک لیا اپنے کو۔ یہ دو کام اگر اس نے کیا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ بھی نوٹ کر لے کہ سوائے جنت کے اس کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ اس لیے کہ قرآن سے زیادہ دنیا کی کتابوں میں، چاہے وہ اسکرپچرز ہوں، چاہے وہ ان کے اوپر کمنٹریز ہوں، چاہے الگ سے کتابیں ہوں جو ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے بنائی گئی ہیں، اتنا واضح جو لائن آف گائیڈنس قرآن مجید کھینچتا ہے اور جتنی کانکریٹ پکچر سامنے لا کے رکھتا ہے، اتنا یہ خوبی آپ اور دوسری کتابوں میں نہیں پائیں گے۔ تو پروردگار عالم نے بہت اچھی طرح سے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم تم پر عذاب نازل کریں، ہمیں اس سے کوئی کسی پرورٹ قسم کی کوئی لذت اس سے حاصل نہیں کرنا ہے، ہمیں مزہ نہیں آتا تمہارے پر سختی کر کے۔ ہمارا فقط دو ہی مطالبہ ہے کہ ہماری ان دائمی نعمتوں کو تم پہچانو اور اس کے بعد ان کا شکریہ ادا کرو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ بس یہ دو شرطیں تم پوری کر دو تو ہمیں کچھ تمہارے اوپر عذاب نازل کرنے سے ہمیں کچھ نہیں۔ ماں یفعل، کیا کرے گا اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر کے؟ تو اب اس نے جو فہرست دی اس میں پہلے نبی انبیاء کا لفظ آیا، من النبیین۔ سوچو کتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اگر تم ایک کمرے میں بند کر دیے جاؤ اور اس کے بعد کہیں سے تمہیں کوئی خبر نہ ملے کہ تمہاری فیملی میں کیا ہو رہا ہے، تمہاری لوکیلٹی میں کیا ہو رہا ہے، تمہارے شہر میں کیا ہو رہا ہے، جس دنیا میں تم آئے ہو اس کے مغرب میں کیا ہو رہا ہے، اس کے مشرق میں، چاروں طرف سے اگر نیوز کے چینل سب جو ہیں وہ بلاک کر دیے جائیں تو تمہیں کتنی وحشت ہوگی۔ اور اگر سارے چینلز کھلے ہوئے ہوں پھر بھی دنیا کا کوئی ادارہ، کوئی ایجوکیشنل سینٹر، کوئی جامعہ، کوئی یونیورسٹی، کوئی دانشگاہ ایسی نہیں ہے کہ جو تمہیں بتا سکے کہ مرنے کے بعد کے اخبار کیا ہیں، موت کے بعد کے سٹیجز کیا ہیں۔ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو ان خبروں کے چینلز کو کھولے کہ جن کا تمہیں دائمی طور پر، جن خبروں سے تمہیں سروکار ہے۔ اور اسی لیے ہماری سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے موت اور موت کے بعد آخرت، اس کے بعد آنے والے انسانی
سفر کے سارے اسٹیجز پر بھرپور روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے اپنی طرف سے جو ناقابل تردید چینل کھولا ہے اسی کو اصطلاح میں نبوت، ادارے نبوت کہا جاتا ہے۔ تو اس بات پہ تم اس کا شکر ادا کرو کہ جو چیز ہمیں دنیا میں نہیں مل سکتی تھی، مل سکتی تھی بس اللہ ہی کی طرف سے مل سکتی تھی، اور اس کے بعد نبوت پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ ہم نے اس دنیا میں دو قسم کے آدمی پیدا کیے ہیں۔ کچھ ایسے آدمی ہیں کہ جو پیدا ہو گئے اور پیدا ہونے کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا، اور کچھ ایسے انسان ہم نے بنائے کہ جو عالم ہو کے پیدا ہوئے، جو معصوم ہو کے پیدا ہوئے۔ لہذا ہم نے دونوں کے فرائض جو ہے وہ تقسیم کر دیے۔ جو اس دنیا میں جاہل آئے اور اس کے بعد ان کے علم کا سلسلہ چلا، وہ ہیں کہ جو ہدایت لینے کے لیے آئے ہیں، اور وہ کہ جو علم لے کے آئے ہیں، معصوم بن کے پیدا ہوئے ہیں، عالم بن کے پیدا ہوئے ہیں، وہ افراد ہیں، وہ انسان ہیں کہ جو ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ایک سلوات میں لہذا ان دونوں قسموں کو کبھی آپس میں مکس نہیں کرنا۔ اسی لیے رسول نے جب اپنی بشریت کی طرف اشارہ کیا تو بہت صاف یہ بات واضح کر دی کہ بظاہر ہم تمہاری طرح بشر ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، تم بھی کھاتے ہو، ہم بھی پیتے ہیں، تم بھی پیتے ہو، ہمیں بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے، تمہیں بھی لباس کی ضرورت، تم بھی افزائش نسل کرتے ہو، ہم بھی افزائش نسل کرتے ہیں، تمہیں بھی نیند آتی ہے، ہمیں بھی نیند آتی ہے، لیکن اتنا ہے کہ جس میں مماثلت پائی جاتی ہے تمہاری بشریت میں اور ہماری بشریت میں، ورنہ تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو ہماری طرح ہو۔ اور یہ امتیاز شروع ہوتا ہے اس خاص رابطے سے کہ جو اللہ سے اور ہمارے درمیان میں قائم ہے، وہی کے تار سے جو برابر خبریں آ رہی ہیں، ان خبروں کی بنیاد پر تمہاری بشریت ہمارے مثل نہیں ہو سکتی، ہم تمہارے مثل تو ہو سکتے ہیں۔ اب ظاہر یہ ہے کہ نبوت چونکہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، رسالت چونکہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے، لہذا اس کو پہچانو، اس کا عرفان حاصل کرو، اور اس کے بعد جو تمہارے مطالعے سے کمالات ابھر ابھر کے آئیں ان کی بنیاد کے اوپر ان سے محبت کرو اور اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر تم شکر ادا کرو گے اور اس کے بعد نبوت پر ایمان لاؤ گے کہ اللہ نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اپنی طرف سے ایسے ہادی بھیجے ہیں کہ جو شکم مادر ہی سے عالم بن کے اور اس دنیا میں ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑی نعمت نبوت کے بعد صدیقین۔ یہ صدیق کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ صادق جو ہے اس کے معنی سب جانتے ہیں۔ صادق کے معنی ایسا انسان کہ جیسا واقعہ ہو بعینہ ویسے ہی اس کا قول ہو، واقعے سے ذرہ برابر جس کے قول میں کوئی اختلاف نہ پیدا ہو، جیسا واقعہ ہو ویسے اس کا قول ہو، تو وہ انسان صادق کہلاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو کہہ دے وہی واقعہ بن جائے تو اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں صدیق کا لفظ آیا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي كِتَابِكَ ابراہیم، اپنی کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ دوسرے مقام پر آیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل ادریس، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، ادریس بھی صدیق بھی تھے، نبی بھی تھے۔ رفع اللہ مکانا علیہ، اللہ نے ان کو ایک بلند مکان پہ رفعت دی تھی، بلندی دی تھی ان کو۔
ایک تیسرے موقع پر جناب یوسف کو کچھ لوگوں نے صدیق کہہ کے پکارا، اس لیے کہ انہوں نے کبھی بھی خواب کی تعبیر میں ذرہ برابر عدم صداقت کا ثبوت نہیں دیا، جو کہہ دیا وہی تعبیر ثابت ہے۔ تو ایک بڑا خواب بادشاہ وقت نے دیکھا، لہذا صدیق کہہ کے پکارا۔ اب جہاں جہاں قرآن مجید نے لفظ صدیق استعمال کیا ہے، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو غیر معصوم۔ ابراہیم معصوم ہے، جناب ادریس معصوم ہے، جناب یوسف معصوم ہے۔ اس کے معنی کہ اگر کوئی غیر معصوم کھڑا ہو کہ اپنے کو صدیق کہے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں سمجھا۔ اس لیے کہ قرآن مجید سے کوئی ہم اپنی طرف سے بیان نہیں دے رہے ہیں۔ اور اب یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کوئی ہم ایسا آدمی ہے جو نبوت کی تصدیق کرے، جو رسالت کی تصدیق کرے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ایک نعمت کا ذکر آیا اسی آیت میں، اور وہ تھا شہداء۔ شہداء کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عینی، آئی وٹنس کو کہا جاتا ہے، عینی شاہد۔ شاہد اس کا جمع ہوگا شہداء۔ اس کے معنی یہ کہ کوئی مخلوق یا ایک مخلوق کی کوئی جماعت ایسی ضرور پیدا کی گئی کہ اس سے پہلے کوئی مخلوق نہیں پیدا کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مخلوق کے دو نام ہو گئے، ایک مخلوق جو بھی پیدا کیا گیا، چاہے آسمان ہو، زمین ہو، آفتاب ہو، ماہتاب ہو، جو کچھ بھی ہو، اور ایک کا نام رکھا گیا مخلوق اول۔ موت مخلوق ہے، قرآن مجید میں خلق الموت والحیات، لیکن اول مخلوق نہیں ہے۔ حیات مخلوق ہے مگر اول مخلوق نہیں ہے، آسمان مخلوق ہے مگر اول مخلوق نہیں ہے، شمس و قمر مخلوق ہے مگر اول مخلوق نہیں ہے۔ اس کے معنی کہ جو اول مخلوق ہے اس کو پروردگار عالم نے بالکل عینی شاہد بنا کے خلقت ارض و سما کو اس کے سامنے رکھا، اور جب اس دنیا میں بھیجا تو یہی کہہ کے بھیجا، انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو تخلیق کائنات کا گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، تمہارے سفر میں جو قابل بشارت چیزیں ہیں ان پر بھی ہماری نگاہ ہے، اور جن باتوں سے ہم وارن کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، خبردار دیکھو عذاب کی زد میں نہ آ جانا، وہ سارے خطرات بھی ہمارے مشاہدے میں، ہم اس کے بھی شاہد ہیں، ہم اس کے بھی شاہد ہیں۔ تو ہم اس دنیا میں شاہد بن کے آئے۔ اب اسی کی جمع ہے شہداء۔ تو ضرور کچھ ایسے بندے ہیں جن کو پروردگار عالم نے اول مخلوق بنا کے اپنے نور سے خلق کر کے پوری کائنات کا گواہ بنایا۔ کوئی نہیں تھا جب وہ تھے سوائے پروردگار کے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہی کے نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے تو ملائکہ نے فراز عرش کے اوپر کچھ نورانی ہستیوں کو دیکھا، تو پہلے تو یہی سمجھے ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارا خالق ہو، لیکن جیسے ہی یہ تصور ہوا، اب وہ مخلوق ایسے رہے ہوں گے جو دل کے راز کو بھی جانتے ہوں گے، ورنہ کیا فرشتے اپنے دل میں سوچ رہے ہیں ان کو کیا معلوم، لیکن جیسے ہی ان کے اندر یہ خیال گزرا کہ کہیں یہی تو ہمارا خالق نہیں ہے، ویسے ہی ان نورانی ہستیوں سے تسبیح کی آواز بلند ہونے لگی۔ اور جب تسبیح کی آواز بلند ہو گئی، سمجھ گئے کہ اگر یہ خدا ہوتا تو یہ خود تسبیح کیوں کرتا۔ سبحنا، ہم سب تسبیح کرنے لگے، فسبح الملائکہ، تو ہماری تسبیح کو سن کے ملائکہ نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ ایک صلوات۔ لہذا ان شہداء کی شہادت پر ایمان ہو، ان کی شہادت کو ایک نعمت مان کے انسان ان کی فضیلت کو پڑھے، ان کی حقانیت کو دیکھے، ان کی حقیقت و ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر اس کے بعد ایمان لائے کہ یقیناً ایسے بندے تھے کہ جن کو پروردگار عالم نے صفت شہادت سے متصف کیا تھا۔
پھر اس کے بعد صالحین کی لفظ آئی، والصالحین، اس کے معنی یہ کہ صالحیت بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کا جو مقصد ہے وہ زمین کو فاسد لوگوں سے ایک دن پاک کر دینا ہے۔ اب جب فاسد لوگوں سے پاک کر دیں گے تو ظاہر ہے آباد سوائے اس کے کہ صالحین بندوں کو اسی زمین کا وارث بنا دیں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے بڑی بڑی نعمتوں کا جو تذکرہ کیا، ان میں ایک نبوت ہے بہت بڑی نعمت، پھر صدیقیت ہے بہت بڑی نعمت، پھر اس کے بعد شہادت ہے ایک بہت بڑی نعمت، اور پھر اس کے بعد صالحیت ہے ایک بڑی نعمت۔ اب اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ نبوتوں کے اندر جتنے جوہر ہیں، نبوتوں کے اندر جتنے کمالات ہیں، نبوتوں کے اندر جتنی جلالتیں ہیں، ان سب کو اپنی ذات میں سموئے ہوئے ہو، کوئی ایسا بندہ ہو، فرض کر لیجئے کوئی ایسا بندہ ہو کہ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہو تو 1,24,000 تھے، لیکن ان میں سے کسی کا کمال دیکھنا ہو تو اس کے چہرے کو دیکھ لو، آدم کا علم دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، نوح کا تقویٰ دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو تو اسے دیکھو۔ تو اس کے معنی یہ کہ وہ بندہ تو ایک ہے، مگر 1,24,000 بلکہ 23,999 پیغمبروں کی جلالت اس کی شخصیت سے ریڈیٹ کرتی ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اور جب صدیقیت کی بات آئی تو جتنے صدیق ہوئے ہیں اللہ نے بنائے ہیں، ان کو صدیق کہا ہے، وہ سب جمع ہو جائیں تو ان میں اگر کوئی صدیق اکبر ہو سکتا ہے تو بس وہی بندہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کی شہادت کا عالم یہ ہو کہ اس نے اللہ کی عظمتوں کو، اللہ کی جلالتوں کو کیسے دیکھا کہ آپ اس کی سوانحیت کہاں، تو اتنا بڑا شجاع، اتنا بڑا بہادر کہ میدان جہاد میں لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے جب مقابلے پہ آتے تھے، اور کہاں اتنا کمزور ہو جاتا تھا کہ بالکل بیت کی طرح سے تھر تھرا رہا ہو مسلح کے اوپر، رو رہا ہو، تڑپ رہا ہو۔ علی بن ابی طالب کیفیت سے تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے دیکھا ہے اس خدا کو جس کی عبادت کرتے ہیں؟ اور بڑا معقول سوال تھا، اس لیے کہ اس طرح سے تڑپنا، اس طرف سے تھر تھرانا، یہ ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا دیکھا ہے۔ تو پوچھا گیا، علی بن ابی طالب سوال کیا کہ ارایت الذی عبدت، کیا اس ذات کو دیکھا بھی ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ سو برجستہ جواب دیا مولانا، کیفا اعبد ربا لمرا، ہم کیسے اس رب کی عبادت کریں جس کو دیکھا نہ ہو؟ تب ذہن میں خیال پیدا ہوا، خدا تو کہتا ہے کہ کوئی آنکھیں ہم کو درک نہیں کر سکتی، لا یدرکہ الابصار، وہ ہر ایک آنکھ کو دیکھ رہا ہے مگر کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ رہی۔ تو فوراً کہا کہ اریتہ بحقائق الایمان لا اریتہ بمشاہد العیان، ان آنکھوں کے مشاہدے سے نہیں دیکھا ہے، ایمان کے حقائق سے چھلکتے ہوئے نور سے ہم نے دیکھا۔ تو ایسا شاہد بھی آپ کو نہیں ملے گا، اور ایسا صالح بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جس کی ضروریت میں صالح کے بعد صالح، امام کے بعد امام، نور کے بعد نور، اسی کی ضروریت ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ دنیا نے ان کو کمزور بنا دیا تھا، مظالم سے کمزور، لیکن ہم نے ارادہ کر دیا ان نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض، جن کو زمین کے اوپر کمزور بنا دیا گیا، ان کے حقوق کو چھین کے کمزور بنا دیا، ان پر ظلم کر کے کمزور بنا دیے گا، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس زمین کی وراثت کو دیں گے تو انہی صالح بندوں کو دیں گے، اور اس کا مالک ہم انہی کو بنائیں گے، اور زمین کو صالح بندوں سے ہم بھر دیں گے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔
جب ساری نعمتوں کو جمع کیا جاتا ہے تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی ہی نعمت ہوگی کہ جس نعمت کے بعد کوئی نعمت باقی نہ رہ گئی ہو. کوئی ایسی بڑی نعمت ہوگی کہ جس کے بعد کوئی نعمت باقی نہ رہ گئی ہو. اور جب یہ صورتحال ہوتی ہے کوئی نعمت باقی نہیں رہتی تو وہی وہ موقع ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے جتنی نعمتیں خزانے قدرت میں تھیں وہ سب ہم نے اسی کے ذریعے سے پہنچا دی تم کو، اور ہم نے نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا. اتنی بڑی نعمت کہ اگر دین میں داخل کر دیا جائے تو اس دین سے ہم راضی ہو جائیں. اگر اس نعمت کو دین میں داخل کر دیا جائے تو وہ دین کامل ہو جائے، ہم اس دین سے راضی ہو جائیں. تو اب اگر اس نعمت کا تم شکریہ ادا کرو، ان شکرتم و آمنتم، شکرتم کے معنی اس کی نعمت کو پہچانو اور اس کی ہمگیری کو پہچانو، اور پھر اس کے بعد آمنتم، یہ دیکھو کہ ہم نے وہ نعمت جو ہے وہ کس حقیقت کے حوالے سے دیا. تو جب تم نعمت کو پہچانو گے تو تمہیں فکر ہوگی کہ اب ایمان کا جو مطالبہ ہو رہا ہے وہ کس لیے ہو رہا ہے. تو تمہیں اسی کی ولایت پر ایمان رکھنا ہوگا اور اس کے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہونے کا تمہیں شکر ادا کرنا پڑے گا. اب یہ دو باتیں اگر تم ثابت کر دو کہ تم نے اس کو پہچانا بھی، مانا بھی، اس کی ولایت پر بھی ایمان ہے، اس کی نعمت پر بھی ایمان ہے، اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہو، تو ہم نے قرآن کریم میں تحریری ضمانت لی ہے کہ اگر یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں گی تو ہمیں کچھ نہیں ملتا تم عذاب کرنے سے، لیکن یہ کہ ہم نے جہنم سے نکالنے کے لیے دو شرطیں رکھ دی ہیں. ایسی نعمت کہ اگر ساری دنیا اس ایک نعمت کے اوپر جمع ہو جاتی تو ہم جہنم کو خلق ہی نہ کرتے. ایک صلوات بھیجیں محمد. بس یہی وجہ تھی عزیزو، بس آخر کلام میں کہ علی کی سیرت کو گویا جمع کرنے کی ضرورت پڑ گئی کربلا میں. علی کا بچپن بھی جمع کر لیا جائے، علی کی جوانی بھی جمع کر لی جائے، علی کی عصمت اور امامت بھی جمع کر لی جائے. چنانچہ علی نام کے بہت سے لوگ کربلا میں ضرورتاً آئے تھے. اگر علی کا بچپنا دیکھنا چاہو تو علی اصغر کو دیکھو، اگر جوانی دیکھنا چاہو تو علی اکبر کو دیکھو، اگر امامت و عصمت دیکھنا چاہو تو علی ابن الحسین کو دیکھو، اور اگر یہ دیکھنا ہو کہ وہ جس نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، کبھی دست سوال جس نے بلند نہیں کیا، اس نے اگر مانگا تو ایک فرزند مانگا ہے، ایک بیٹا مانگا، اور اس بیٹے کو اتنا اپنے سے قریب کیا، اپنے علم سے قریب، اپنے اخلاق سے قریب، اپنے صبر سے قریب، اپنی اطاعت سے قریب، اپنی وفا سے قریب، کہ اس کو بالکل اپنی شخصیت کا آئینہ بنا دیا. لہٰذا اسی کو امام حسین کے سامنے، امام حسین کے لشکر کی علمداری کے لیے اس سے بہتر کوئی نہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ کے پاس کوئی ویسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس پیمانے سے ہم شجاعت کو ناپ لیں، جس پیمانے سے ہم صبر کو ناپ لیں، جس پیمانے سے ہم انسان کی ہمت و جرأت کو ناپ لیں. اس لیے کہ ویسے پیمانے ہمارے پاس ہے نہیں، ویسی ہمارے اندر نہ ویژن ہے نہ انسائٹ ہے. لیکن تھوڑی تھوڑی جھلکیاں ملتی ہیں کہ اصل طاقت پروردگار عالم نے لوہے میں رکھی ہے جو اسلحوں کی شکل میں آتے ہیں، یا ذرات میں رکھی ہے کہ جو کبھی کبھی بے پناہ شعلہ بار ہو جاتے ہیں. اصل سرچشمہ کیا ہے طاقت کا، قوت کا، تو وہ کربلا میں بہت واضح طور کے اوپر سامنے آتا ہے. شب عاشور، اور شب عاشور میں
جناب عباس ہیں اور جناب علی اکبر ہیں، یہ دونوں میدان میں نکل رہے ہیں اور دونوں میں مکالمہ ہو رہا ہے، اور جناب عباس کہہ رہے ہیں، جناب عباس سے جناب علی اکبر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر ایک چھوٹی سی مائنورٹی کو اتنی بڑی میجورٹی سے لڑانے کے لیے، ایک بہت چھوٹی سی اقلیت کو اس بڑی اکثریت سے لڑانے کے لیے ہم نے یہ خاکہ تیار کیا ہے، ہم نے یہ اس کی آؤٹ لائن تیار کی ہے، تو آپ سے زیادہ بہتر کون ہوگا کہ آپ اس خاکے کے اوپر اپنا تبصرہ فرما دیں۔ چانچہ اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹا اس سے بہتر خاکہ نہیں ہو سکتا، لیکن بیٹا یہ اسلحوں سے جنگ نہیں ہوتی، جنگ جو ہوتی ہے دین کی جنگ، اسلام کی جنگ، حق کی جنگ جو ہوتی ہے، اس کا سرچشمہ قوت جو ہوتا ہے وہ ایمان ہوتا ہے۔ جتنا انسان کے پاس ایمان ہوگا اتنا ہی وہ ایمان اس کے اسلحوں سے ظاہر ہوگا، اس کے اقدامات سے ظاہر ہوگا۔ بیٹا بس کل صبح ہونے دو اور اپنے بابا سے اجازت دلا دو، تو اس کے بعد دیکھو کہ اگر سارا عرب بھی جمع ہو جائے تو تمہارے چچا کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ اور یہی وجہ ہے عزیزو کہ جب صبح عاشور آ گئی اور اس کے بعد محضر شہادت ایک ایک کر کے کھلنے لگا، اور کبھی حر گئے، کبھی حر کا بیٹا گیا، کبھی حر کا غلام گیا، کبھی اصحاب میں سے گئے، اس لیے کہ اعزا کو کوئی جانے نہیں دے رہا تھا۔ بہرحال جب اصحاب ختم ہو گئے تو اعزا کی باری آئی، جب اعزا ختم ہو گئے تو جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی، ہوتے ہوتے وہ منزل بھی آ گئی کہ جب اب سوائے علی اکبر کے اور جناب عباس کے کوئی بچا نہیں سس، تو اب ظاہر ہے کہ وہ رسول اللہ کی شبیہ ہے، امام حسین کا جگر بند ہے، لہٰذا یہ سوچ کے کہ اس کی زندگی میں ہمیں قربان ہو جانا ہے، ہماری زندگی میں اس کو قربان نہیں ہونا ہے، آئے امام حسین کے پاس اور کہا کہ اب سینہ بہت تنگی کر رہا ہے، ہمیں اجازت دے دیجئے۔ امام نے کہا کہ میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو علمدار لشکر ہو۔ تو کہا وہ لشکر رہ کہا گیا جس کا میں علمدار تھا۔ اب حسین لاجواب ہو گئے، اور جب حسین لاجواب ہو گئے تو عباس نے ایک دوسری بات کی کہ اب ہمیں اجازت دے دیجئے۔ تو امام حسین نے کہا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو گئے کہ تم ہمیں اکیلا چھوڑ دو؟ تمہاری وفا نے، نصرت نے اس بات کو گوارا کر لیا کہ میں اکیلا رہ جاؤں، میں تنہا رہ جاؤں۔ تو جواب دیں بڑا مشکل تھا اس کا، لیکن عباس جیسا ذہین انسان کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا، مگر میں آپ کے بعد اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اب حسین پھر لاجواب ہو گئے، بہرحال اجازت تو دینا ہی تھا، لیکن تلوار کو ہاتھ سے لینا بھی تھا، لہٰذا ایک راستہ نکالا۔ یہ راستہ جو ہے بچوں کی آواز التش نے حسین کو راستہ دیا۔ کہ تمہاری زندگی میں بچے یوں ہی التش کی آواز بلند کرتے رہیں گے، یوں ہی پیاسے رہ جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک غیرت دار انسان کے سامنے اتنی بات، رگ غیرت پہ ایک چھری چل گئی عباس کے، اور آئے جب خیمے میں آنے کے بعد 4 برس کی بچی سے مشکیزہ مانگا تو اتنا خشک ہو گیا تھا مشکیزہ کہ 3 دن سے پانی نہیں آ رہا تھا، بالکل اکڑ گیا تھا۔ مشکیزے کا چمڑا اس کو لیا اور لینے کے بعد علم کی بلندی پہ باندھا، اور باندھنے کے بعد جب خیمے سے نکلے تو امام حسین نے کہا کہ تلوار مجھے اپنی دے دو، نیزہ ہی بہت کافی ہے تمہارے لیے۔ لہٰذا فقط ایک نیزہ لے کے چلے گئے، لیکن اس بچی کی مشق کو اتنا بلند مقام دے کے گویا بتانا چاہ رہے تھے کہ جس آقا کی بچی کی مشق کی اتنی بڑی قیمت ہو، خود اس آقا کی قیمت میری نگاہ میں کیا ہوگی۔ اور اس کے بعد لکھا یہی ہے کہ
کہ چہرے پہ ہیبت اتنی تھی، اور اس کے بعد ان کی جنگ اس سے پہلے بھی دیکھی جا چکی تھی، صفین میں ان کے کارنامے مشہور تھے، اس لیے کہ فقط ایک نقاب کا فرق تھا۔ جیسے علی ابن ابی طالب ایک چادر اوڑھ لیں تو رسول لگتے تھے، ویسے عباس ایک نقاب پہن کے آ جائیں تو علی لگتے تھے۔ ایسی شجاعت کا مالک ایک بار جب فرات کے کنارے مشکیزہ لے کے گیا تو کائی کی طرح فوجیں چھٹ گئیں، اور بڑی آسانی سے اس فرات کے نشیب میں اتر گئے۔ اترنے کے بعد جتنی دیر لگتی مشق کو تر کرنے میں اور پیاسے رہبار کو پانی پلانے میں اتنا وقت لیا، لیکن لکھا یہ ہے کہ مشق جب تر ہو گئی اس کو بھرا، اور اس کے بعد اپنے رہبار کا، اپنے گھوڑے کا خیال آیا کہ جتنا میں پیاسا ہوں اتنا یہ بھی پیاسا ہے، لہذا چاہا کہ اسے پانی پلا دیں۔ ایک چلو میں پانی اٹھایا، گھوڑے کے منہ کے پاس لے گئے، لیکن اللہ رے جس کی صحبت میں جانور اتنے باوفا ہو گئے ہوں کہ ایک بار اس پانی کو دیکھا، ایک بار خیمے کی طرف رخ کیا، گویا کہنا چاہ رہا تھا جب تک بچی پیاسی ہے میں پانی نہیں پی سکتا۔ اور پھر اس کے بعد گھوڑا بھی پیاسا نکل آیا، سوار بھی پیاسا نکل آیا، اور اب اس کے بعد مشکیزہ جو تھا اس کو وہاں تک پہنچانا تھا، لیکن پسر سعد بار بار کہہ رہا تھا خبردار یہ پانی خیمے تک نہ پہنچے ورنہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور چاروں طرف سے تیر انداز لگا دیا۔ تیر اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے تھے تو لوہے کی چادر تھی کہ جو مشکیزے سے آ کے لگتی تھی، لیکن عباس تھے کہ جو چڑھے چلے جا رہے تھے اور اپنے نیزے سے اس چادر میں گویا ایک سرنگ بنا رہے تھے اور آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ایسی جنگ آج تک کسی نے سوچی بھی نہیں تھی، لیکن جب سطح کربلا کے اوپر آ گئے تب بار بار دیکھ رہے تھے کتنی دور خیمہ ہے، اور جب سارا ذہن جو ہے اس فاصلے کے اوپر لگ گیا کہ جلدی سے جلدی مشق پہنچ جائے، بس ایک بار کسی نے دیکھ کے داہنی طرف وار کر دیا، بازو کٹ گیا، پھر بائیں طرف وار کیا، وہ بازو بھی کٹ گیا، تو ایک بار بے چین ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا جابر العزم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے، اتنی دیر کے لیے میرے شانے واپس کر دے کہ میں یہ امانت خیمے تک پہنچا دوں۔ لیکن اسی میں ایک بار کسی نے مشکیزے کے اوپر ایک تیر مارا، اب جو تیر جو ہے مشکیزے پہ لگا، پانی بہا تو یہ مشق کا پانی نہیں تھا، یہ باوفا کے جسم کا خون تھا کہ جیسے بہہ گیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک بار اسی مشکیزے کو چونکہ بازو نہیں رہ گیا تھا، دانت سے وہ تیر نکالا، اور نکالنے کے بعد ایک بار دوسرا تیر نکالنے کے لیے جھکے ہی تھے کہ گرز اتنا گرا تھا کہ سر کے اوپر جب لگا تو عباس گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ ایک بار کسی عالم نے اسے پڑھ دیا تھا کہ سر کے اوپر گرز لگا تو یہ کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عباس اتنے قداور تھے کہ کسی کا گرز وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا، مگر جب وہ عالم لیٹا اور خواب میں دیکھا کہ عباس آئے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذاکر صحیح پڑھ رہا ہے، وہ عالم صحیح پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ میرا قد ضرور بلند تھا مگر یہ گرز اس وقت لگا جب میں جھک کے اپنے دانتوں سے تیر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور بس اس کے بعد ایک بار جناب عباس کے جب سر پہ گرز لگا، عباس نے آواز دی تو ایک بار امام حسین دوڑے، اور دوڑنے کے بعد علی اکبر ابھی ساتھ ہیں، ابھی علی اکبر باقی ہیں۔ ایک بار علی اکبر نے کٹا ہوا شانہ لا کے باپ کو دے دیا، آگے بڑھے دوسرا کٹا ہوا شانہ ملا، دونوں شانے لے کے عباس کی لاش تک پہنچے، ابھی سانس باقی تھی۔ ایک بار سر کو اپنے زانوں پہ رکھا لیکن عباس نے اسے اتار لیا، کہا کہ غلام کا سر کبھی آقا کے زانوں پہ نہیں آتا۔ ایک بار کہا کہ کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، کہا ہاں میری ایک آرزو ہے، جب میں آیا تھا تو میں نے پہلی نظر آپ کے چہرے پہ ڈالی تھی، اب جا رہا ہوں تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ ہی کو دیکھ کے جاؤں۔ کہا میں تو موجود ہوں سرحانے، پھر کیوں نہیں مجھے زیادہ؟ کہا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون بھر آیا ہے۔ حسین نے وہ خون بھی صاف کیا، حسین نے وہ تیر بھی نکالا، اور نکالنے کے بعد جب اپنے چہرے کی زیارت کرا لی تو اب آخری جیسے ہچکی بتی ہے،
کہتے ہیں عباس تھوڑا سا توقف کرو، ذرا سا رک جاؤ، کیا مجھے بھی حق ہے کہ تم سے اپنی آرزو بیان کروں؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا جاتے جاتے مجھے اپنی زبان سے بھائی کہہ کے پکارو۔ ایک بات میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسین سے کہوں، بھائی کہنے کا لطف تب آتا ہے جب شان سلامت ہوں اور گلے لگا کے بھائی کہا جائے، لیکن جب بھائی کہا ہوگا تو کٹے ہوئے شانے یاد آئے ہوں گے۔ ایک بار جناب عباس نے دم توڑا، امام حسین نے ایک بار اپنے بیٹے کے سہارے سے جناب عباس کی لاش کو خیمے تک لا کے رکھا، اور رکھنے کے بعد ایک بار بچوں کو آواز دی، اے بچوں، جو تمہارے لیے پانی لینے گیا تھا وہ شہید ہو کے آ گیا ہے۔ سارے بچے خیموں سے نکل آئے، سب نے اپنے کو علمدار کے جسم کے اوپر گرا دیا، اور اس کے بعد پروردگار عالم سے اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ ہمارے پانی کے مطالبے کا یہ حشر ہوگا تو ہم کبھی پانی طلب نہ کرتے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا بار اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مشرف فرما دے، جو اس مجلس کے اسپانسر ہیں ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی مغفرت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی عوان و ماتم حسین